جی انشاءاللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی عجل فرجهم ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من العناء الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو قوله الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ، مجھے یقین ہے اور یقین در یقین ہے کہ ہم سب کے سب اس سورے کے حافظ ہیں، اور خداوند عالم نے ظاہری طور پر اپنے ان کلمات کے ذریعے سے، اپنی ان آیات کریمہ کے ذریعے سے جن مطالب کو منتقل کرنا چاہا ہے، ان مطالب کی نسبت بھی کم و بیش ہم سب کے سب آشنا ہیں۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ قرآن مجید کی نسبت اول قرآن سے لے کر عزیزان من آخر قرآن تک خداوند عالم نے جو موضوع اس کتاب کا کہ جو کتاب برحق ہے رکھا ہے، وہ ہے انسان اور بنی نوع انسان۔ اور اس ذیل میں اس قسم کے جو سورے ہیں 114 سورے ہیں، اور ان سوروں کو جو بیان کیا ہے خداوند عالم نے، ان سب کی نسبت قدرے ہم سب کے سب آشنا ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح سے یہ سورہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اس آشنائی کو ہم کہتے ہیں حافظ ہونا، کہ خداوند عالم نے ہمیں ایسے مقام پر خلق کیا، ایسے مقام پر ہماری خلقت کو رکھا، ایسے آباء و اجداد فراہم کیے، ایسا ماحول فراہم کیا، ایسا معاشرہ فراہم کیا کہ جہاں پر ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا انہی آیات کے سائے میں ہے۔ اور یہ آیات ہم اور آپ سب کے سب کم و بیش حافظ ضرور ہوا کرتے ہیں۔ کہنا میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے لحاظ سے ان آیات کو کہ جو روزانہ ہمارے اور آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، ان کی نسبت اگر ہم گہری نیند بھی سو رہے ہوں اور ہم سے یہ پوچھا جائے، خاص کر کے یہ سورہ کا جناب شانہ ہلا دیا جائے اور دریافت کیا جائے شانہ ہلا کر کہ دیکھو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد والعصر کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟
تو گہری نیند بھی تھکا ہوا انسان اگر سویا ہوا ہے اور مسلمان ہے اور تھوڑا بہت جانتا ہے تو کہا اس لیے جگا رہے ہو تم؟ کہا بھائی پورا کر دو اسے، تو فوراً اسے کہنا شروع کرے گا وہ والعصر ان الانسان لفی خسر، آخر تک چلا جائے گا۔ کہا اب سونے دو؟ کہا نہیں ابھی مت سو، ایک سوال کا جواب اور دے دو۔ کہا بھائی جلدی جلدی پوچھو، نیند آ رہی ہے۔ کہا اس کا ٹرانسلیشن بھی کر دو، اس کا ترجمہ بھی کر دو، پھر سو جانا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ ترجمہ کرے گا، آخر تک پہنچا دے گا۔ کہا اب سونے دو، کہا اب سو جاؤ۔ تو عزیزان من، قرآن مجید کے بہت سارے سورے ایسے ہیں، حتیٰ کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جیسے ہی جو ہے خطیب منبر سے بیان کرنا شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، آپ کے اذہان عالیہ میں جو ہے وہ آیات آنا شروع ہوتی ہے اور آخر تک پہنچا دیتے ہیں۔ حتیٰ آپ میں سے کچھ افراد یا وہ افراد کے جو عزادار شریک ہوتے ہیں فرش عزا پر، عزاداری کے حوالے سے انہیں ٹرانسلیشن بھی معلوم ہے۔ لیکن عزیزوں، اردو زبان میں دو لفظ ہیں کہ جو عربی زبان میں بھی ہیں، در حقیقت عربی زبان سے اردو زبان میں آئے ہیں، اسی لیے اردو زبان کو لشکری زبان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے حفظ، دوسرا ہے حزم۔ ایک ہے لفظ حفظ، دوسرا ہے حزم۔ حفظ سے بنتا ہے حافظ، حزم سے ہوتا ہے حازم۔ جبکہ حفظ کی اپنی میننگ ہے اور حزم کی اپنی میننگ ہے۔ آپ کے ذہنوں نے کام تو کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان من، آج اس عشرے کی جو ہے اس لحاظ سے ہمارے لحاظ سے پہلی نشست ہے۔ تھوڑا سا جو ہے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے آشنا ہونا ہوگا۔ بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بغیر آشنائی کے کام کیسے چلے گا؟ میں آپ سے آشنا ہو جاؤں اور آپ مجھ سے آشنا ہو جائیں، یہ فرش عزا ہے ہی اسی مقصد کے لیے۔ فرش عزا پر آپ اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے مقامات سے آئے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عزادار دوسرے عزادار سے واقف ہوتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے۔ ایک پاکستان سے آیا ہے، ایک ہندوستان سے آیا ہے، کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے، کوئی کسی مقام سے آیا ہے، لیکن فرش عزا جو ہے اس کا کمال دیکھیں کہ فرش عزا سے باہر، بہت توجہ کا طالب ہوں، عزا خانے سے باہر جب ہم ہوتے ہیں تو ناآشنا ہوتے ہیں، لیکن یہ فرش عزا کا کمال ہے اور عزا خانے کا کمال ہے کہ جو یہاں آتا ہے اس کے بعد غیریت نہیں ہوتی، اپنائیت لے کر یہاں سے جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھلا کیسے ممکن ہے حسینی درسگاہ میں انسان جمع ہوں، مختلف فکر کے افراد، مختلف ذہنیت کے افراد، لیکن جیسے ہی فرش عزا پر آتے نہیں اور آنن فآنن ایک دوسرے سے جو ہے الفت ہونا شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے سے نزدیک تر ہوا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو سلام دعا یہاں ہوتی ہے، ما دام العمر، جب تک خداوند عالم جو ہے حیات دیتا ہے اس وقت تک یاد رکھتے ہیں۔ کہا کون ہے وہ صاحب؟ کہا فرش عزا پر ملے تھے، مومن ہے۔ اس لفظ مومن پر توجہ زیادہ دیجیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سب کے سب تقریباً کم و بیش جانتے ہیں، اگرچہ روایت ہے، وہ مطلب میں نے ابھی روک دیا ہے، حفظ اور حزم روک دیا ہے ابھی میں نے، کہ وہ اس حفظ اور حزم پر پہنچنا ہے ہمیں۔
لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ جب جو ہے فرش عزا پر کوئی آتا ہے تو نہیں معلوم کہ جو ہے اسے نہیں معلوم کہ میرا کون سا جاننے والا عزیز ہے، دوست ہے، رفیق ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہوگا کہ نہیں بیٹھا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ کوئی اس کا عزیز نہیں ہوتا، کوئی ریلیٹیو نہیں ہوتا ہے، کوئی دوست نہیں ہوتا ہے وہ کہ جس کو ہم عام زبان میں دوست کہتے ہیں۔ فرش عزا پر آتا نہیں، دوست بنا کر جاتا نہیں، اور ایسی رفاقت لے کر جاتا ہے کہ عجیب۔ کیسے کیا کہتے ہیں کہ فرش عزا سے جو چیز انسان لے کر جاتا ہے وہ ہے ایمان کی قوت، بلا کسی جو ہے احساسات اور جذبات کے، دل و جان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں عزیزان من۔ یہ فرش عزا کا کام ہے کہ جو دلوں کو جوڑتا ہے، دلوں کو توڑتا نہیں۔ اگر ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک فردن یہ جاننا چاہے کہ آخر مولانا ماجرا کیا ہے، جب ہم دور تھے تو ایک دوسرے سے بالکل آشنائی تھی نہیں، آج یہاں ایک فرش پر جمع ہو گئے تو سب کے سب ایک دوسرے سے آشنا ہو گئے۔ کہ پوچھنے والے یہ کیا پوچھ رہا ہے، تھوڑا سا توجہ کر، اس فرش عزا سے وہ خوشبو اٹھتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں خوشبو ایمان۔ کا خوشبو جہاں جس مقام پر ہو، ہم سب جانتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، خوشبو جس مقام پر ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک شخص کو خوشبو آ رہی ہے دوسرے کو نہیں آ رہی۔ خوشبو آپ تھوڑی سی جو ہے اس عزا خانے کے اندر یا جس مقام پر ایک خوشبو، اس سے جو ہے ڈیفرنٹ ایک خوشبو کو جو ہے آپ تھوڑا سا جو لے کر آ جائیے، کسی بھی انداز میں چھوڑ دیجئے وہاں خوشبو، فوراً ہماری ناک جو ہے اسمیل کرنا شروع کرے گی۔ کہ بھائی آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہاں مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ کہتا آپ کو بھی آ رہی ہے؟ کہاں آ رہی ہے؟ فرش عزا کا کمال ہی یہی عزیزان من کہ ایک خوشبو یہاں پر بقدرت خداوندی ایجاد ہوتی ہے۔ آج یہ بات آئی ہے تو سنتے جائیے، اگر سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ رسول اسلام کا پیغام آپ نے سنا ہوگا، وہ گوہر بار فرمان کہ جو عجیب ہے، ٹاپ آف دی لسٹ سر فہرست ہے، اسی فرش عزا کے صاحب کے حوالے سے، اسی فرش عزا کے مالک اور صاحب کے حوالے سے کہ جس کی بیعت منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بہت ہی آسان، اور مجھے اس کے بارے میں بھی یقین ہے کہ ہم سب کے سب حافظ ہوں گے، ہم سب کے سب حافظ ہوں گے۔ رسول اسلام کا پیغام سنیں، ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین۔ ہم نے کہا تھا آپ سے کہ جو ہے اس مومن کو یاد رکھیے گا، لا تبرد ابدا، بہت ہی جالب، پرکشش اور اٹریکٹیو۔ رسول اسلام کا پیغام عربی زبان میں تمام ہوا۔ رسول اسلام کیا فرما رہے ہیں اپنے اس نواسے کی نسبت، اپنے اس فرزند کی نسبت، کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا پیغام دیا ہے؟ تو عجب نہیں کہ آج اگر رسول اسلام اس وقت یہاں آ جائیں تو وہ یہ فوراً کہیں گے اس خطیب جو ہے عاجز سے، کہ ایک خطیب تو نے کیسا سوال کیا کہ جس کی تجھے تلاش ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ بسا اوقات عزیزوں ہمیں اور آپ کو کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہے کیا۔ اس وجہ سے وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی شے اپنی گم پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی شے کوئی گم کر بیٹھیں تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، سامنے جب کوئی آتا ہے ہم سے ملنے کے لیے یا یہ کہ ہم اس کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فوراً ہمارے چہرے کے قیافے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جناب کوئی پریشانی دکھائی دیتی ہے۔ کہاں پریشان تو ہوں، کہ کیا ماجرا ہے، کہ ایک شے گم کر بیٹھا ہوں، نہ جانے کہاں ہے وہ، کس مقام پر رکھ کر گم کر بیٹھا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ جو وہ چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ہے۔ تو فوراً جو ہے چہرے کے تیور بھی مختلف ہوتے ہیں۔ رسول اسلام اگر اس وقت آ جائیں
اور اس خطیب عاجز سے کہیں کہ اے عزیز خطیب، اے عزاداروں، تم جو پریشان ہو، میں تمہاری پریشانی کو جو ہے اطمینان قلب میں تبدیل کرنے کے لیے جواب دے رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ فرمائیے، اب سنیں غور سے اور خوب توجہ کے ساتھ کہ ہم جس فرش پر بیٹھے ہیں وہ فرش نہیں بلکہ عرش ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ کوئی مذاق نہیں ہے، سنتے جائیے، اس روایت کو سے بھی پہلے ایک سنتے جائیے۔ عزادار کی ڈیفینیشن کیا ہے اور عزاداری کسے کہتے ہیں؟ عزادار جب عزاخانے سے باہر ہوتا ہے اور چاہتا ہے فرش عزا پر آنا اور شریک ہونا عزاداری میں، تو وہ خالی ہوتا ہے، خالی، کچھ بھی تو نہیں جانتا، کچھ بھی تو نہیں جانتا، لیکن جیسے ہی وہ قدم رکھتا ہے عزا خانے میں اور فرش عزا پر آ کر بیٹھتا نہیں، جب یہاں سے واپس جاتا ہے تو خالی نہیں جاتا، پر جاتا ہے، پر بھرا ہوا واپس جاتا ہے، بھرا ہوا، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آج کی جو ہے اسلامی دنیا کے افراد کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں مسلمز، کا یہ اہل تشیع کے جو افراد ہیں، بچے کو بھی دیکھیں کہ ماشاء اللہ در ماشاء اللہ ہے، آخر راز کیا ہے؟ تو ہم جواب یہی دیتے ہیں کہ راز اس کا یہ ہے کہ ہم اگر منہ سے بتا دیں تو کام نہیں چلے گا، کہ تم خود فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاؤ تو معلوم ہو جائے گا اس کا راز کیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بس کوئی مذاق نہیں ہے، عزادار خالی آتا ہے لیکن خالی واپس نہیں جاتا، جھولی بھر کر لے کر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کہا سنو اور خوب سنو اور توجہ سے سنو۔ کہا تمہاری ویلیو ہے، ویلیو، میں تمہاری ویلیو کو اور بڑھانا چاہتا ہوں، چار چاند لگانا چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ جلدی بتلائیے۔ کہا سنو، ان لقتل الحسین حرارتن۔ کہا جانتے ہو یہ میرا جو نواسا ہے نا، حسین، حسین کہ کیا ہے یہ؟ کہ ان لقتل الحسین، کہ اسے سن 61 ہجری میں جو ہے شہید کیا جائے گا، لیکن اس کی شہادت حرارت ہے، حرارت، اس کی شہادت، بہت توجہ کا طالب ہوں، اس کی شہادت حرارت ہے، اور جانتے ہو وہ حرارت اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، پراپر ایک جگہ ہوتی ہے اس کی۔ رسول اسلام 1400 سال پہلے سید الشہداء کی شہادت سے پہلے، اپنے نواسے کی شہادت سے پہلے یہ خبر دے رہے ہیں۔ خبر ہے ظاہری طور پر شہادت کی، لیکن ہے خوشخبری، اس لیے کہ جو ہے جو پیغام ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں عزیزوں، ہمیں پستی سے کمال پر لے کے جانے والا پیغام ہے۔ ان لقتل الحسین، حرارت کا قتل حسین، میرے اس نواسے کی جو ہے شہادت اور اس کا جو ہے خدا کے راہ میں مارا جانا، کا جانتے ہو کیا چیز ہے؟ کہ میں تمہیں بتاؤں پس پردہ کی چیزوں کو۔ علیکم السلام۔ کہ یہ حرارت ہے، حرارت، اور ہر شے کا ایک ٹھکانہ ہوا کرتا ہے۔ کہ جانتے ہو یہ ٹھکانہ کہاں پر ہے حرارت کا؟ فی قلوب المؤمنین، کا صاحبان ایمان کے دل اور ان کے قلوب وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے، وہ پلیس ہے کہ جہاں پر جو ہے میرے اس نواسے کی شہادت کی حرارت موجود ہے، کہ کسی اور جگہ پر جو ہے یہ ٹک ہی نہیں سکتی۔ کہ جو شخص اہل ایمان ہوگا اور ایمان کی منزل پر قدر قدم رکھ لے، نہ یہ کہ جو ہے جناب سلمان فارسی کے جو 10ویں درجے پر تھے، کہ تھوڑا سا معمولی سا قدر رمق، معمولی سی اگر ہو کسی کے دل کے اندر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، غور سے سنیے گا بات کا جملہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو صاحب ایمان ہو اور قتل حسین کی نسبت اس کے جو ہے دل کے اندر حرارت نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دوسرے الفاظ میں رسول اسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہو کہ مومن میں اور غیر مومن میں فرق کیا ہے؟ کہ آؤ میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ کہ مومن کسے کہتے ہیں اور غیر مومن کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ بھی کوئی بات ہے؟
میں چٹکی بجا کر تمہیں لے جاؤں گا اس مقام پر کہ جب بھی چاہو ایمان کو نفاق سے اور نفاق کو ایمان سے جدا کر دو. کہا یا رسول اللہ جلدی کیجئے. کہا میرے اس نواسے کی جو ہے تڑپ، اس کی نسبت محبت اپنے دل میں ایجاد کرو. کہا یا رسول اللہ کیسے ایجاد ہوگی؟ کہا تھوڑا سا توسل اختیار کرو، ایک رمق ایمان کی آئے گی نہیں اور میرے نواسے کی محبت آئے گی نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ان لقتل الحسین، حرارت مستند ترین قول ہے معصوم کا، یعنی رسول اسلام کا، کہ جسے دنیا اسلام قبول کرتی ہے، اگر ائمہ طاہرین کو قبول کرے یا نہ کرے. رسول اسلام پر تو ایمان ہے نا دنیا اسلام کو. ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے ماشاءاللہ، جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں، ہمارے یہاں بھی موجود ہے یہ فرمان. کہا اے لوگوں سنو، کہا اگر چاہتے ہو خود اپنے آپ کو جاننا دوسروں سے پہلے، اپنے آپ کو جاننا، کہا کس مقام پر ہو تم، کس منزل پر ہو تم؟ کہا ایمان کی منزل پر ہو یا کفر اور نفاق کی منزل پر ہو؟ کہا اگر ایمان کی منزل پر جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ میرے جو ہے نواسے کی محبت اپنے دل کے اندر اگر پاؤ گے تو فوراً سجدہ شکر کرو کہ بار الہ تیرا شکر عظیم ہے کہ جو تو نے جو ہے اس بندہ عاجز کو اس مقام پر پہنچایا کہ تیرے رسول نے یہ پیغام دیا تھا 1400 سال پہلے، کہ جس دل کے اندر جو ہے میرے اس نواسے کی ذرا سی بھی محبت ہوگی، کہ اسے جو ہے میں وہ مقام عطا کروں گا کہ جو فنا فی اللہ ہے اور بقا باللہ ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایسے ہی نہیں کہہ دیا اور چلیں آگے، ابھی تمام نہیں ہوا. یہ اس قول کے اوپر عزیزان من بلا مبالغہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بلا بناوٹ کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس قول کے ذیل میں جو ہے یہ اشرا اگر پڑھ دیا جائے تب بھی ناکافی ہے. اتنی عظیم دنیا ہے اس قول کے ذیل میں، وہ دنیا کہ ہماری دنیا چھوٹی ہے یہ والی. ہم مولانا جذبات میں گفتگو کر رہے ہیں، کہا نا جذبات میں گفتگو نہیں ہے. کہا کمپیئر کرو دنیا کو آخرت کے ساتھ اور آخرت کو دنیا کے ساتھ. بہت توجہ کا طالب ہوں. کہا مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا مولانا کیا کہیں گے؟ کہا خود مولا نے کہہ دیا، مولانا کیا کہیں گے؟ کہا مولا کہہ چکے. کہا کیا کہا؟ کہا دنیا محدود ہے اور آخرت لا محدود. دنیا محدود ہے اور آخرت لامحدود. کا جو شخص چاہتا ہے اس محدودیت سے نکل کر لامحدودیت میں جانا تو پھر اسے چاہیے کہ ہمارے در پر آئے اور سر تسلیم خم کرے. ہم محدودیت سے لامحدودیت کی طرف لے کر جائیں گے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. آپ لوگ صلوات بھیجتے ہوئے آگے آگے آ جائیے، تھوڑا سا بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر سے بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ان لقتل الحسین حرارت، حرارت اور حرارت. یہیں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے، یہیں رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. حرارت کبھی دیکھی اور سوچی ہے کہ جب ہم حرارت کا سنتے ہیں یا حرارت کا احساس کرتے ہیں بغیر آتش کے حرارت ممکن ہو؟ فکر کو تھوڑا سا جو ہے ایک محور دیجئے اس قول کے سائے میں. ہمیں اس قول کو سمجھ کر اٹھنا ہے. یا رسول اللہ یہ کیسی حرارت ہے کہ بغیر آتش کے؟ تو عجب نہیں کہ رسول خدا کو بھی مسکراہٹ آ جائے. کہا کتنا بچپنا ہے. کہا اے عزیز خطیب تجھے اتنا معلوم نہیں کہ حرارت بغیر آتش کے نہیں ہوا کرتی. آگ عزیزان من ظاہری طور پر دو بڑے بڑے جو ہے اس کی نشانیاں چھوڑتا ہے، جو آثار ہیں اور رزلٹ ہیں اس کے، لیکن تین جو ہے علامتیں ہیں اس کی. وہ تین علامتیں جس کو ہم کہیں رزلٹ اور آثار، کہ جو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں. خدا کی کائنات میں اس عالم کے اندر خدا نے جتنی بھی عزیزوں چیزیں خلق کی ہیں
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. یہ مجھ عاجز نے جو ہے اپنی اس عینک سے دیکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے فلاں شے کے اندر کوئی فائدہ نہیں، فلاں شے میں کوئی فائدہ نہیں. کائے عزیز خطیب سویا ہوا ہے. میں آپ کو کیوں کہوں، میں اپنے آپ کو ہی کہوں گا. بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ سب کے سب مستثنیٰ ہیں. کائنات کی عزیزان من، کوئی جو ہے مخلوق ایسی نہیں، ذرہ ہو کہ وہ مخلوق ہے، بڑی شے ہو کہ وہ مخلوق ہے، دونوں کے درمیان متوسط شے ہو کہ وہ بھی مخلوق ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہ ہو، بیس لیس ہو، بے بنیاد ہو. یا رسول اللہ، حرارت سے تعبیر کیا ہے آپ نے اپنے نواسے کی شہادت کو، اور وہ بھی جو ہے مومنین کے قلوب میں. یا رسول اللہ، ایک سوال کا جواب دے دیجئے اس عاجز کا کہ حرارت بغیر آتش کے ممکن کیسے ہے؟ کہا عزیز خطیب ابھی طفل شیر خارگی کے عالم میں ہے تو. کہا سن اور خوب توجہ سے سن. کہا جب آتش ہوتی نا روشن، جب آگ جلائی جاتی ہے نا عزیزوں، جب جہاں جہاں آگ ہو، چاہے چھوٹی آگ ہو بڑی آگ ہو، 3 بڑے آثار نمودار ہوتے ہیں اس کے، 3 رزلٹ آؤٹ ہوتے ہیں، اور ہر رزلٹ مفید ہے اور ثمر بخش ہے. کہ سب سے پہلا آگ کا کام کیا ہے؟ کہ جلانا. آگ کا کام کیا ہے؟ جلنا اور جلانا. آگ ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کا کام جلنا اور جلانا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جلتا کون ہے اور جلاتا کون ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. انڈرسٹوڈ ہے کہ جلتا کون ہے اور جلاتا کون ہے. ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ وہ جل رہا ہے یا جلا رہا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو آئیے یہیں سے اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان لقتل الحسین حرارت. کہا یا رسول اللہ یہ حرارت کیا چیز ہے؟ کہا سنو اور خوب توجہ سے سنو. کہا اول سے چلو نا. کہا اول سے چلو. کہا سب سے پہلا کام آتش کا کیا ہوا کرتا ہے؟ کہا جلنا اور جلانا. بس سید الشہداء کی شہادت، میرے اس نواسے کی شہادت کیا ہے؟ یا کچھ افراد جلتے ہیں یا کچھ جلاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. لیکن اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ رکھا، کہ دوسرا جو رزلٹ ہے کہ جو ثمر کی صورت میں سامنے آتا ہے آگ کا. عزیزان من بہت توجہ کا طالب ہوں، بہت انڈرسٹوڈ ہے، مشاہداتی ساری چیزیں ہیں. یہاں پر انسان جب آتے ہیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، خالی آتا ہے لیکن خالی نہیں جاتا، بھرا ہوا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں عزادار. اور جہاں پر اس قسم کا کام انجام دیا جائے اسے کہتے ہیں فرش عزا. کا اس کو اور دوسرا کیا نام دیتے ہیں؟ کہا اسے کہا جاتا ہے عزاداری، عزاداری اور عزاداری. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بہت توجہ کا طالب ہوں. سب سے پہلا کام جلنا اور جلانا. دوسرا کام کیا ہے اس کا؟ کہ دوسرا کام ہے حرارت فراہم کرنا. اب حرارت 2 قسم کی ہوا کرتی ہے. کبھی انسان جو ہے حرارت پا کر حرکت میں آتا ہے، اور وہ حرکت ایسی ہے کہ جو اسے کمال دے، اوج دے، معراج پر پہنچا دے. اور کبھی حرارت ایسی ہے کہ جو فرار کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بہت توجہ کا طالب ہو. کیپیسٹی ہوتی ہے نا ہر ایک کی، ہر ایک کا اپنا انداز ہوا کرتا ہے، ظرفیت ہوا کرتی ہے. کون کتنا لیتا ہے، کون کتنا نہیں لیتا. یہی تو فرش عزا کا کمال ہے کہ ہر ذہن کا مالک یہاں آتا ہے. بہت توجہ کا طالب ہوں. ہر فکر کا یہاں پر جو ہے بندہ آتا ہے. اب چاہے مرد حضرات میں دیکھ لیں یا خواتین حضرات میں دیکھ لیں، یا جو خواتین کی صورت میں ہے، ان کے درمیان ان بٹوین بچوں کو ملاحظہ کریں. ہر شخص تو یہاں پر آتا ہے، اوپن یونیورسٹی ہے، ہر شخص اپنا اپنا ظرف لے کر آتا ہے. اور ظرف لے کر جب آتا ہے تو یہاں پر اپنی ظرفیت کو یا بڑھا کر جاتا ہے یا پھر اپنا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ ہمارا مقام نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
یہ ہے ظرفیت کا کمال. وہ شخص جو ہے ناکارہ ہے اور بیکار کہ جو اپنی ظرفیت کا اندازہ نہ لگا سکے. کہا اسے معلوم نہ ہو کہ میرا ظرف ہے کیا. بس عزاداری وہ مقام ہے کہ جہاں پر عزیزان من بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ دیے جا رہا ہوں. عزاداری اور عزاداری، مجالس عزا اور ماتمداری، یہ وہ مقام ہے عزا خانے کہ جہاں پر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. جب معلوم ہو جائے نا انسان کو عزیزوں کہ اس کی ظرفیت کتنی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میری ظرفیت اگر کم ہے تو وہ بڑھانا چاہے گا. اسے اپنے حساب سے یہاں پر سامان جو ہے ملے گا اور وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا. رسول اسلام اپنے اس فرمان کے ذریعے سے اپنے اس نواسے کی نسبت عجیب ایک کائنات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کہا عزیزوں آؤ میں تمہیں دیتا ہوں ساری چیزیں. کہا دوسرا جو اثر کیا ہے؟ کہا حرارت اور حرارت نہیں مگر ایسی حرارت کے جو کمال دے، اوج دے. یہ ہو گئی بات تمام. یہاں پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں آگے جاؤں گا تھوڑا سا. تیسرا جو اثر اس کا کیا ہے؟ جہاں آتش روشن ہوتی ہے، خود روشن لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں چیز روشن ہو وہاں روشنی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ ہو اور روشنی نہ ہو. یہی لیمپ جو ہمارے سامنے ہے یہ بھی روشنی فراہم کر رہے ہیں. جب دن نمودار ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج طلوع کرتا ہے تو یہ جو ہے آف ہو جاتے ہیں. خدا اپنی لائٹ آن کرتا ہے اور ساری دنیا جو ہے جلوہ گر ہوتی ہے اس نورانیت سے. لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے کہ جسے کہتے ہیں ظاہری طور پر ہم آگ، آتش، عربی زبان میں کہتے ہیں نار. نار کا کام کیا ہے؟ کہ نار کا کام نور دینا ہے، نور. لیکن یہاں پر بھی کیپیسٹی والا مسئلہ ہے. کہ نار کا کام کیا ہے؟ کہ نور فراہم کرتا ہے. لیکن نور کیسے فراہم کرتا ہے؟ کہ ظرفیت کا جو اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ اسے روشنی چاہیے تو وہ روشنی لیتا ہے. کہ مولانا پھر دوسرا حصہ کیا ہوگا؟ کہ آتش کا کام جلنا اور جلانا ہے. اگر آج جو ہے وہ نور نہیں لے گا تو یا جلے گا یا جلائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ان لقتل الحسین حرارتن. دیکھیں ملاحظہ کریں، ایک عظیم دنیا ہے اس حرارت کے ذیل میں. اور کس سے نسبت دی جا رہی ہے؟ کہا یہ میرا نواسا جب سن 61 ہجری میں شہید ہوگا تو اس کی شہادت حرارت کی صورت میں سامنے آئے گی. یہی رکیں گے دوبارہ ہم. یہ تو ایک حصہ سن لیا ہم آج سے آپ نے، دوسرا حصہ بھی سنیں کہ جب حرارت جہاں ہوتی ہے، جس چیز کے ساتھ پیوست ہوتی ہے حرارت، مجھے بتائیے وہاں پر حرکت ہوتی ہے یا حرکت نہیں ہوتی؟ کہا مولانا بڑی مشکل بات پوچھ لی آپ نے، چلو اس کو آسان کیے دیتے. روزانہ کا معاملہ ہے، مشاہداتی چیزیں. ہم جب چائے بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی بس سوچا اور چائے بن گئی، سوچا اور کھانے بن گئے. خواتین اگر سن رہی ہوں تو انہیں ہم سے زیادہ معلوم ہے. کہ کیا کیا جاتا ہے؟ کہ یہ بھی مولانا کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ اب ہمیں تو روزانہ کا معاملہ ہے. کہ پہلے جو ہے آگ جو ہے لگائی جاتی ہے. کہ جب تک جو ہے چولہا آن نہ ہو اس وقت تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا یہ بتلائیے دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کہ چولہا آن کیا، کوئی چیز ہمیں پکانے کے لیے رکھنا ہے. فرض کر لیں سپوز چائے کا ہی تذکرہ ہوا ہے، چائے رکھ لیتے ہیں. کہا اس کے لیے کیا رکھنا ہوگا؟ کہا پانی. اب تھوڑی سی دیر تک تو وہی صورت حال رہے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا ابلنا شروع ہوگا. بوائلنگ پوائنٹ پہ جب آتا ہے پانی تو ابلنا شروع ہوتا ہے. اس ابلنے کو کیا کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں؟ کہا اس کو جمود کہتے ہیں یا حرکت. پر اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آگ کا کام یہ ہے کہ وہ حرارت فراہم کرتا ہے. کہ حرارت کا کام کیا ہے؟ حرارت کا کام جز حرکت دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے.
جہاں پر حرارت ہوگی وہاں جمود نہیں ہوگا، خاموشی نہیں ہوگی، وہاں حرکت ہی حرکت ہے۔ رسول اسلام سنیں عزیزوں، اپنی فکر کو جو ہے سامنے رکھیں اور اس کو سنیں ذیل کو سامنے، یعنی معصوم کے فرمان کو، رسول اسلام کے فرمان کو، کہ جہاں پر سید الشہداء میرے اس نواسے کی محبت ہوگی، جہاں ٹھکانہ ہوگا وہاں حرکت ہی حرکت ہوگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مقام پر رکے۔ میرا یہ نواسہ اس کی شہادت اوج دینے کے علاوہ، معراج پر پہنچانے کے علاوہ اور کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حرارت اور حرکت نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حرکت میں اور جمود میں، ٹھنڈے پن میں اور گرم پن میں فرق ہے۔ ٹھنڈا پن جو ہے ایک ہی جگہ رہتا ہے، لیکن جب حرارت آتی ہے، جس کو حرارت لگتی ہے وہ تو ایک جگہ پر، جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ بھی متحرک ہو کر جاتا ہے، لیکن مسئلہ سارا کیپیسٹی کا ہے۔ لہٰذا اسی لیے رسول اسلام نے آگے بڑھ کر کہا کہ جانتے ہو میرے اس نواسے کی شہادت جو حرارت کی صورت میں ہے، کس جگہ پر اس کو رکھا جاتا ہے؟ کہ فی قلوب المؤمنین، صاحبان ایمان کے دل جو ہے میرے نواسے کی شہادت کی نسبت حرارت کی جگہ ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیے جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے ہم سب کے سب حافظ ہیں، مشکل ساری ہضم میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ابھی میں نے جو ہے حفظ اور ہضم کو کھولا نہیں ہے، جو کھلے گا اس کے بعد معلوم ہوگا کہ حفظ کجا و ہضم کجا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ رسول اسلام دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے عزیزوں، ایمان کی تھوڑی سی رمق تو لے کر آؤ، تھوڑی سی۔ سلمان فارسی والا ایمان نہیں چاہیے، اگرچہ چاہیے، لیکن تھوڑی سی رمق، تھوڑا سا سوچ لو کیا چیز ہے ایمان۔ تو پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ کہ میرے اس نواسے کی محبت، میرے اس نواسے کی تڑپ، میرے اس نواسے کی الفت جیسے ہی جو ہے تمہیں دیکھے گی کہ تمہارے دل کے اندر ایک ذرہ برابر ایمان کی اگر رمق ہے فوراً آ جائے گی۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ تم اگر جو ہے منجمد ہو، تم متحرک ہو جاؤ گے۔ تمہارے اندر اگر جو ٹھہراؤ ہے تو تم آگے بڑھنا شروع کرو گے، نہ آگے بڑھنا مائنس کی طرف بلکہ پلس کی طرف آگے بڑھو گے، اوپر جاؤ گے، نیچے نہیں آؤ گے۔ یا رسول اللہ مزید فرمانا چاہیں گے؟ کہاں میں کہوں گا اور بھی۔ کیا پوچھنا چاہتا ہے اے عزیز خطیب؟ کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان جس دل کے اندر ہو وہ آخر ہے کیا؟ توجہ مرحلہ فکری ہے۔ ہمیں ایسے ہی جو ہے خالی جو ہے سن کر اٹھ نہیں جانا ہے کہ فلاں حدیث سن لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بہت معذرت کے ساتھ فلاں آیت سن لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم نے ایک مجلس کر لی، ماتمداری کر لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن رسول اسلام ہمیں اور آپ کو یہاں سے جو ہے معراج عطا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کون ہوگا ہم میں سے؟ اگر میں فردن سب سے سوال کروں کہ اے عزیز بتلائیے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، میں آپ کو معراج پر پہنچاؤں، تو آپ کہیں گے مولانا اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ اب تک تو ہم تلاش کر رہے تھے، کوئی آیا ہی نہیں راز بتلانے کے معراج کا راز ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد والے۔ کب معراج کا راز کیا ہے؟ کہو میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ کہ تھوڑا سا ایمان، کہ یا رسول اللہ یہ بھی بتلا دیجئے کہ یہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا سا فزیکلی طور پر، ظاہری طور پر فزیکلی احساس ہو تو آپ سنیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، گوہربار فرمان ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ مشکل مجھ جیسے انسان کے ساتھ ہے کہ جو سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا، تدبر سے کام نہیں لیتا۔ چھٹے امام کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کہ جانتے ہو ہر چیز کا ایک مقام ہوا کرتا ہے۔ بہت توجہ کا طالب ہوں، ہر چیز کا ایک مقام اور اس کی پراپر جگہ ہوتی ہے۔ کہاں؟ کہ جانتے ہو تمہارے خدا کی بھی ایک جگہ ہے۔
کہا تمہارے معبود کی اور خالق کی بھی ایک جگہ ہے؟ کہا ربنا رسول اللہ فرزند رسول، مگر خدا کا بھی ٹھکانا ہے، خدا بھی کہیں رہتا ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا خدا تو جسم و جسمانیات سے جو ہے بالاتر ہے۔ کہا جسم کو ضرورت ہوتی ہے مکان کی، جسم کو ضرورت ہوتی ہے جگہ کی، کہ وہ جگہ اسے جو ہے اپنے اندر جو ہے جگہ دیتی ہے، وہ آ کر جو ٹھہرتا ہے۔ کہا اس کے لیے ایک چیز عرش کہلاتی ہے، دوسری فرش کہلاتی ہے، چھت کہلاتی ہے اور زمین کہلاتی ہے۔ کہا مگر خدا بھی جو ہے کوئی مکان چاہتا ہے؟ کہا خدا مکان چاہتا ہے۔ کہا جسم و جسمانیات رکھتا ہے؟ کہا نہ، بغیر جسم و جسمانیات کے اس نے اپنے لیے ایک پراپر جگہ رکھی ہے۔ کہا ابنا رسول اللہ فرزند رسول، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہا سنو اور خوب غور سے سنو۔ القلب حرم اللہ، جانتے ہو قلب کیا چیز ہے؟ قلب حرم خدا ہے۔ آسان دوسرے الفاظ میں کنورٹ کریں، حرم سے مراد جگہ، محترم جگہ، جہاں پر جو ہے خدا جو ہے ٹھہرتا ہے آ کر۔ مولا فرما رہے ہیں القلب حرم اللہ۔ اب سنیے بعد میں بہت توجہ کے ساتھ، ولا تسکن فیہ غیر اللہ۔ کہا اے عزیز ہمارے چاہنے والے، تو نے مجھ سے سوال کیا ہے نا، تو میں تجھے بتلائے دیتا ہوں۔ یہ جو تیرا دل ہے نا، جو تیرا دل ہے یہ تیرے سینے کے اندر، کہ اس دل کے اندر جو ہے ایسا نہیں کہ کوئی رہتا نہیں، کہ اس میں ایک رہتا ہے، ایک ذات رہتی ہے۔ کہ وہ ذات کا کیا ہے؟ کہ تیرا معبود، تیرا خالق، تیرا پروردگار۔ اب سنیں دوسرا جملے کا ٹرانسلیشن، وَلَا تُسْكِنْ فِيهِ غَيْرَ اللَّهِ۔ اس گھر کے اندر غیر خدا کو جگہ مت دینا۔ کہا اے عزیز سن، اے چاہنے والے، تو اپنے ظاہری مکان کے اندر رہتا ہے اور اس سے منسوب کرتا ہے یہ میرا گھر ہے۔ تو ایرے غیرے کو آنے دیتا نہیں، اور اگر آتا ہے تو دھکیل دیتا ہے باہر۔ کہا یہ میرا گھر ہے، تو کیسے آ گیا؟ بغیر پرمیشن کے آ نہیں سکتا۔ تو اپنے گھر میں غیر کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خدا کا گھر تیرا دل ہے، تو اس کے اندر خدا کے علاوہ سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ کہ یہ کیسا ہے انصاف؟ کہ اس گھر کے اندر جو ہے غیر خدا کوئی جگہ نہیں رکھتا، اور اگر جگہ ہے تو خدا کی جگہ ہے۔ رسول اسلام اپنے نواسے کی نسبت یہی فرمانا چاہ رہے ہیں، بہت توجہ کا طالب ہوں، اذہان کو یہاں تک مجھے لانا تھا۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ کہ میرے اس نواسے کی جو شہادت ہے نا، وہ ایک حرارت کی مانند ہے۔ جانتے ہو یہ حرارت کہاں پر ہے، اس کی جگہ کہاں پر ہے؟ کہ مومنین کے دلوں میں جگہ ہے اس کی۔ اور ایماندار انسان کون ہوتا ہے؟ با ایمان کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کے اندر خدا کو جگہ دیتا ہے۔ بس یہیں سے رسول اسلام نے کہا کہ خدا میں اور حسین میں جدائی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و علی محمد پر۔ خدا میں اور حسین میں جدائی نہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پر حسینیت ہو وہاں الوہیت نہ ہو، اور جہاں الوہیت ہو اور وحدانیت ہو وہاں حسینیت نہ ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا مولانا کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے آپ۔ کا کوئی جذباتی نہیں ہے، اب بہت آسان ہے، 2 + 2 = 4۔ کہا یہاں پر تو بتلا دیجئے 2 + 2 = 4 کیسے ہوں گے؟ کہا بہت آسان ہے، کہ اگر اوپر کی منزل پر جانا ہے تو کس طرح سے جایا جائے گا؟ کہا اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیئرز کے ذریعے سے جائیں گے، سیڑھیوں کے ذریعے سے جائیں گے۔ رسول اسلام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا خالق وہ پروردگار ہے، وہ معراج حقیقی ہے۔ اگر چاہتے ہو اس معراج حقیقی تک پہنچنا تو بغیر حسینیت کی سیڑھیوں کے جا نہیں سکتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہ یہ ہے حسینیت، وہ ہے الوہیت۔ کہ اگر جانا ہے کہ ہر ایک کو الوہیت تک جانا ہے، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیسے مولانا؟ کہ مگر کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے۔ بنیاد اسلام کی یہی ہے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ہر جو ہے اس ذات کا انکار کرو کہ جو تمہیں جو ہے اللہ تک پہنچنے کے لحاظ سے روک دے، مگر اس ذات کا اقرار کرو کہ جو تمہیں زیادہ سے زیادہ نزدیک کرے اپنے معبود سے۔ رسول اسلام یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ کلمے کی تفسیر میں یہ دیتا ہوں کہ میرا یہ حسین، یہ میرا نواسہ در حقیقت جو ہے تمہیں خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان من، یہ نماز ہو، یہ روزہ ہو، یہ حج ہو، یہ زکوٰۃ، سب کچھ اپنے مقام پر، اگر محبت اہل بیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بہت زیادہ اسی ایک فرمان کے ذیل میں بلا مبالغہ میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہیدی گفتگو میں عرض کیا کہ یہ ایک نشست نہ کافی ہے ہمارے اور آپ کے جو ایمان کو جلا دینے کے لیے، ہمارے اور آپ کے ایمان کو جو ہے اور بڑھانے کے لیے، اور ہمیں اور آپ کو یہاں سے جو ہے جھولی بھر کے لے جانے کے حوالے سے یہی قول کافی، وافی اور شافی ہے۔ رسول اسلام کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ فرماتے ہیں لا تبردو ابدا، کہ یہ ایسی حرارت ہے کہ جو ہرگز تمام ہونے والی ہے ہی نہیں۔ کہ میرے اس نواسے کی شہادت کی جو حرارت ہے نا، جس کا ٹھکانہ ایمان کے ساتھ وہ قلب ہے کہ جو مومن کا قلب ہے، کہ یہ کبھی بھی جو ہے تمام ہونے والی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی آتش دنیا کی ایسی نہیں کہ جس کی جو ہے آگ، جس کا جلنا اور جلانا، جس کی روشنی اور جس کی حرارت تمام نہ ہو، کہ یہی تو ماجرا ہے۔ کہ مگر خداوند عالم کون ہے؟ سب جانتے ہیں عزیزان من۔ قرآن مجید کی آیت آپ ویسے ہی پڑھوں گا، آپ پورا کر دیں گے تھوڑا سا حصہ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ کہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ کہ یہ نور ایسا ہے کہ جسے جو ہے کسی جو ہے چراغ کی ضرورت نہیں، خود ذاتی طور پر ہے کہ اگر ذرہ برابر جھول آ جائے تو یہ آسمان اپنی جگہ پر ٹکے گا نہیں، یہ زمین اپنی جگہ پر رکے گی نہیں۔ کہ یہ میرا حسین جانتے ہو کیا ہے؟ کہ نور خدا سے متصل ہے اور نور جو ہے ذاتی ہے۔ کہ خدا نے روئے زمین پر اگر اپنے نور کو رکھا ہے تو ہم اہل بیت کی صورت میں رکھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دلیل چاہیے، دلیل بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ زیارت جامعہ زندہ باد، زیارت جامعہ زندہ باد۔ ملاحظہ کریں، بالکل چند فقرے پڑھوں گا آپ کے سامنے، جو آپ میں سے پڑھنے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو عادی نہیں ہے کم از کم سنتے رہتے ہیں۔ یہ سننا بھی کافی ہے کہ جو ہمیں اس طرف لے جائے جو معرفت کی منزل ہے۔ کیا کہا؟ نحن اول و نحن آخر۔ بہت توجہ کا طالب ہوں۔ نحن ظاہر نحن باطن، بنا فتح اللہ و بنا نختم۔ عجیب ہے، اے مولا و آقا، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہ ہم ہی اول ہیں، ہم ہی آخر ہیں، ہم ہی ظاہر ہیں، ہم ہی باطن ہیں، ہم سے جو ہے شروع ہوتا ہے، ہم پر ہی تمام ہوتا ہے۔ یہ کائنات ہم سے شروع ہوئی، ہم پر ہی تمام ہوگی۔ کہے خطیب کیا سمجھ میں نہیں آئی تجھے؟ کہا مولا، خدا کہتا ہے انا اول، خدا کہتا ہے انا آخر۔ بہت توجہ کا تعلق، دلچسپ ہے، شیرین۔ اگر سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بس چند دقیقے اور لوں گا، ٹائم جو ہے جا رہا ہے۔ کہ خدا یہ کہتا ہے انا اول و انا آخر، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اول ہیں اور آخر ہیں۔ خدا کہتا ہے انا ظاہر و انا باطن، آپ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ ظاہر ہیں اور آپ باطن۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ کوئی ایک پہلے ہوگا، اس کے بعد جو آئے گا وہ دوسرا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا سنو میں تمہیں مثال دیے دیتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ مثال دیجئے۔ بہت سامنے کی بات ہے عزیزوں،
بہت سامنے کی بات ہے. ہمارا دین بہت آسان ہے اور ہمیں اور آپ کو جو ہے لے جانا چاہتا ہے اوپر. کہ تھوڑا سا سوچو کر کیا رہے ہو تم. کہ جلدی سے مثال دیجئے. سنیں عزیزان من، یہی جو مثلا چیزیں ہم یہاں پر بھی جو بیٹھے ہیں، یہ لیمپ ہے، روشنی ہے، اس کے سامنے جو بھی جو ہے جسم آئے گا، جو بھی موجود آئے گا، جو شے آئے گی، اس کا ایک سایہ ہوگا ضرور. صرف ایک سوال رکھوں گا عزاداروں کے سامنے، جو شے سامنے ہوگی، فرض کریں کہ جو کیا گاڑی ہے، انسان ہے، درخت ہے، بہت ساری دوسری چیزیں، تو آیا جو ہے اگر اس کے سامنے اگر گاڑی رکھ دی جائے یا درخت رکھ دیا جائے یا روشنی ہو کر درخت کے سامنے ہو تو سایہ کیسا ہوگا گاڑی کا؟ درخت کے سامنے اگر روشنی ہو اور اس کا سایہ پڑ رہا ہو تو آیا جو کیا ہے گاڑی بنے گی وہاں پر یا درخت بنے گا؟ خوب سیدھی سی بات ہے، درخت ہوگا. گاڑی پر اگر روشنی آئے اور اس کا سایہ کیسا ہوگا؟ گاڑی کی شکل کا ہوگا. انسان پر آئے تو انسان جیسا ہوگا. کہا مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلیا بجھوا رہے ہیں. کہا بہت آسان ہے، نزدیک لے کر گیا. خدا یہ کہتا ہے انا اول و انا آخر. ہم یہ کہتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں ہم اول ہیں، ہم آخر ہیں. کہا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کہا کیسے فرق نہیں ہے؟ کہا خدا کہتا ہے میرے اول ہونے کو، میرے آخر ہونے کو جاننا چاہتے ہو تو روئے زمین پر میرا سایہ اہل بیت کی صورت میں ہے. میرے اول کو بھی دیکھو گے، میرے آخر کو بھی دیکھو گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. میرے اول ہونے کو پہچاننا چاہتے ہو عزیزوں تو میرے اول کو ملاحظہ کرو. کا اہل بیت کی صورت میں ملاحظہ کرو. میرے آخر کو اگر ملاحظہ کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو ملاحظہ کرو. میرا ظاہر دیکھنا چاہتے ہو اہل بیت کو دیکھ لو. کہ یہ میرا سایہ ہے. یہ لوگ مظہر وجود خدا ہیں. لیکن عزیزان من، مظہر وجود خدا کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا سب جانتے ہیں. ایک عشرہ گزر گیا، ستم کے پہاڑ پر پہاڑ ٹوٹ گئے. چند گھنٹوں کی کہانی کہا جاتا ہے، کربلا تمام ہوئی چند گھنٹوں میں. لیکن آئیے پوچھیں اس نواسہ رسول سے، ان کے جد سے دریافت کریں، ان کی مادر گرامی سے دریافت کریں کہ اے سیدہ کربلا کیا تھی؟ اے سیدہ ہم سب کے سب عزادار 10 بستہ عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. کل سنو گے کہ سیدہ اس وقت سے بقی کو چھوڑے ہوئے ہے کہ جب سے میرے لال نے مدینہ کو چھوڑا ہے. جب سے میرے لال حسین نے مدینے کو چھوڑا، کہا سیدہ نے بقی کو چھوڑ دیا. کہا عزاداروں اس سے اندازہ لگاؤ کہ سیدہ کربلا کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے. کہ کربلا عزیز خطیب جاننا چاہتا ہے، تو سوال کر رہا ہے مجھ سے سیدہ سے. کہ میں کربلا میں پہنچی، حسین کے مقتل پر پہنچی اور اپنے بال کھول کر اس نشیب کو صاف کرنا شروع کیا کہ جہاں پر میرا یہ لگتے جگر نوکے نیزہ پر بلند ہونا چاہتا تھا. سب جانتے عزاداروں مجھے وہ مصائب نہیں پڑھنے، فقط اشارہ کرنا مقصود ہے. نافع ابن ہلال شب عاشور جب سید الشہداء اس کا ہاتھ تھام کر گئے، ایک ایک کا جو مقتل بیان کرنا شروع کیا. کہا اے نافع جگہ جانتے ہو یہ کون سی ہے؟ نشیب کی طرف اشارہ کیا. کہا یہ تمہارے مولا اور آقا کی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آخری سجدہ کرے گا اور پھر نوکے نیزہ پر بلند ہو جائے گا. دلوں کو تھام کے سنیے گا. نافع نے کہنا شروع کیا یا سید الشہداء، اے اپنا رسول، اے فرزند رسول، اے حسین کربلا، اس جگہ پر ایسی ایک جو ہے آواز آ رہی ہے نحیف سی رونے
کی نہیں معلوم کون سی بی بی کی آواز ہے، لیکن میں احساس کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے کہا اے نافع یہ میری مادر گرامی کے گریے کی آواز ہے. میں نے جب سے مدینہ چھوڑا میری ماں نے بقی کو چھوڑا. عزیزوں یہ مارکہ تمام ہوا، میرے مولا نے ایک ایک کر کے قربانی دی. شام غریبہ گزر گئی، 11ویں محرم آئی، 12ویں محرم آئی، 13ویں محرم آئی. مقتل رقم کرتا ہے کہ عجیب کہانی ہے، عجیب داستان ہے. عزیزوں 11 تاریخ کو ایک عجیب منظر دیکھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں طیب نے نعمت اللہ جزائری، کیا فرماتے ہیں جزاکم ربکم، خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. صرف 2 جملے مصیبت کے سنتے جائیے ہم سب کے سب مصاب ہو سکیں. سید نعمت اللہ جزائری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ترمائے عدے ایک راوی تھا کہ اس نے یہ کہا کہ جب یہ داستان تمام ہوئی، عاشور کا دن تمام ہوا، شام غریبہ گزری، کہ میں جو ہے دشمن کے سپاہیوں میں ایک سپاہی تھا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تھوڑا سا بے ہوش ہو چکا تھا، کہ لوگوں نے مجھے سمجھا کہ اس دنیا سے یہ رخصت ہو گیا ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد نصف شب کا وقت تھا کہ میری آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہوں عجیب منظر، چاروں طرف لاشیں پر لاشیں ہیں. ایسے میں نے دور سے آتے ہوئے چند افراد کو ملاحظہ کیا، ان کی تعداد کو بھی بیان کیا ہے سید نعمت اللہ نے، کہا 20 کے قریب یا کم و زیادہ افراد آئے ہیں. کہا میں نے اپنے طور پر یہ تصور کیا کہ شاید یہ عمر سعد ہے کہ جو چاہتا ہے کہ رسول کے نواسے پر جتنا ظلم و ستم ڈھایا ہے اور مزید ظلم و ستم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. میں اپنی جگہ پر لیٹا رہا، وہ آتے رہے نزدیک، لیکن آنے کے بعد اس مقام پر رکے کہ جہاں پر رسول کا نواسا شہید ہو کر لیٹا ہوا تھا. اور ایک اس میں ان افراد میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے. عزیزوں دلوں کو تھام کے اب سنیے گا کہ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، بقیہ افراد پیچھے رہ جاتے ہیں. زانو ادب طے کیا اس کے سامنے، بڑے ادب سے بیٹھا اور دونوں ہاتھوں کو اس لاشے کے نیچے لے کر گیا کہ جو رسول کے نواسے کا لاشا تھا. اب کہنا شروع کیا یا ولدی، اے میرے لگتے جگر. یہ ترمائے عدے کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عمر سعد نہیں ہے یا اس کے افراد نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسول آئے ہیں، نانا آیا ہے نواسے کے پاس. ایسے میں نے سننا شروع کیا یا ولدی قتلوکا ومنعوکا عن شرب الماء. کہے میرے لگتے جگر ان اشقیاء نے تجھے تحقیق کیا اور تجھے تو ایک گھونٹ پانی دینے سے بھی انکار کر دیا. میں قربان جاؤں اے میرے نواسے. یہ جب کہا ایسے میں پلٹ کر جو ہے رسول اسلام نے وہ جو افراد ساتھ آئے ہوئے تھے ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ اے آدم علیہ السلام، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے میرے بھائی عیسیٰ اور موسیٰ، کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں میرے نواسے کے ساتھ ان اشقیاء نے کہ جو میری امت کے ہی افراد ہیں کیا حشر کیا، ایک گھونٹ پانی دینے سے بھی انکار کیا. بس یہ کہا ایسے میں وہ تمام انبیاء زار زار گریہ کرنے لگے. سید نعمت اللہ جزائری یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کا یہ قول سن کر تمام انبیاء دشت نینوا پر بیٹھ گئے، کربلا کی زمین پر بیٹھے اور کربلا کی خاک کو اپنی مٹھیوں میں لیا، سر و صورت پر ڈالنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا واہ حسینہ واہ ذبیحہ واہ مقتولہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خداوند ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما،
اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما، بار الہ جو محروم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، بار الہ جو حج و زیارات کے متمنی انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔